کے معاملے پہ ٹھہرے، لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کے جائے. اس نے جب اسے کہا نا بھی فلاں بستی میں چلا جا، ابھی وہ نکلا ہی ہے تو روح قبض ہو گئی. اسرائیل نے روح قبض کر لی ملک الموت نے. اب کیا تھا، وہ جو فرشتے تھے نا جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی تھی جنت میں لے جانے والے وہ آگے، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی آگے. دونوں ہی کہہ رہے ہیں بندہ ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بندہ ہمارا ہے. کیوں؟ اس نے توبہ بھی کی نہیں ہے، نیت کی ہے نا. بستی میں پہنچتا تو توبہ کرتا، ابھی تو پہنچا نہیں وہاں پہ. اور جو فرشتے جنت میں لے جانے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نیت کر لی ہے اس نے سچی توبہ کرنے کی، اور نیت کرنے کی برکت سے وہ معاف بھی کر دیتا ہے، رحمتیں بھی کر دیتا ہے. پھر حدیث کے اندر آتا ہے جب معاملہ طول پکڑا نا، اور بھائیو یہ چیزیں اپنانی چاہیے. اللہ کی قسم ہے ہمارا دین بڑا پیارا ہے، ہماری شریعت بڑی پیاری ہے، ہمارے سچے نبی کا پیغام بڑا پیارا ہے. کتنا بیوٹیفل اور خوبصورت میسج آپ نے امت کو دیا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا وہ اللہ نے پھر دونوں کو حکم دیا بھی ایسا کرو زمین ماپ لو، اگر تو توبہ کرنے جس بستی میں جانا تھا وہاں کے قریب ہوگا تو پھر جنت میں لے جائے فرشتے اس کو، اور اگر جس بستی سے نکلا ہے اگر اس کے قریب ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ. اب حدیث کے لفظ ہیں جس بستی سے نکلا تھا، ابھی تو نکلا ہی ہے تو فوت ہو گیا ہے، جس بستی میں جانا تو وہ بڑی دور ہے. لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا ہو زمین میرا بندہ ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے. اللہ نے اگلی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، اور پچھلی زمین کو آرڈر دیا تو پھیل جا. اللہ کی قسم کبھی تو اللہ کا بن کے تو دیکھ، اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھ. ارادہ کیا اس بندے نے، اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، پھیلا دیا ہے. جب ماپا نا تو وہ قریب نکلا اس بستی کے، میرا اللہ کہتا میرے بندے کو میری جنت میں داخل فرما. بھائیو یہ خوشخبریاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے سچے نبی نے خوشخبریاں دی. کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی گناہ گار ہے، لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے، سچے نبی ماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اللہ کا فضل اس سے بھی بڑا ہے. آپ نے خوشخبریاں دی ہیں، یقین جانیں، خوشخبریاں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں جنت کی، اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں. وہ لوگ، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے آپ کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ سے نا بیعت کرنے لگے. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے تو اس صحابی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے. آپ نے کبھی یہ کیا طریقہ ہوا؟ بیعت کے لیے تم نے ہاتھ آگے کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، اور اب ہاتھ پیچھے کر لیا. اس نے کہا محبوب بیعت تو ضرور کروں گا، پہلے مجھے ایک بات تو بچائے، میری پریشانی دور کرے، پریشانی میری دور کرے. پریشانی کیا ہے؟ زندگی بھر گناہ میں نے نافرمانیاں اور اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، مجھے کوئی یہ تو بتائیں اسلام قبول کرنے سے ملے گا کیا؟ میرے نبی تو آئی بشارتیں دینے کے لیے، خوشخبریاں. فرمایا تو میرے ہاتھ میں بیعت کر، بیعت کرنے کی دیر ہے، اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. بھائیو خوشخبریاں، بشارتیں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، اور اس کو ایک زندگی کا، گھروں میں بھی معاملات، بچوں کو، اپنی اولاد کو، اہل خانہ کو. اور آپ سے وسلم کی تو سنت ہے، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کو بنیجا گورنر بنا کر یمن کے اندر جب وہ جانے لگے نا تو اسے ابھی کہتے ہیں آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور آپ تقوی کی نصیحت کر رہے تھے. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پتہ کیا کہا ہے؟ اور میں ابو موسیٰ تو گورنر بن کے جا رہا ہے، اس علاقے کا سربراہ بن کے تو جا رہا ہے، اس علاقے کا، یعنی تو کل کو تجھ سے سوال ہوگا اس علاقے کے بارے میں. کرنا پتہ کیا ہے؟ بشیرہ، ان لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرا، ایسی کوئی بات نہ کرنا وہ دین سے متنفر ہو جائے، دین سے دور ہو جائے. یعنی ایسے ایسے توق بندوں کے دلوں پہ، دماغوں پہ، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے رکھنا کہ لوگ اس سے پریشان ہوں. ہمارا دین نہیں ہے، یقین جانے دین خوشخبریاں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں. ایک حدیث آپ کو میں اور سناتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے ذرا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. اللہ آپ سب بھائیوں کو برکتیں دے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. ویسے بھی جمعہ ہے اور جمعے کو تو سچے نبی کی ڈیمانڈ ہے کہ جمعے والے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، غریب بڑا ہے، دین خوشخبریوں والا ہے،
او بھائیو ہمارا دین بڑا پیارا، اس میں تو ہے ہی خوشخبریاں، اتنی خوشخبریاں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود بھی مسکراتے ہیں، ہمارے سچے نبی مسکراتے رہے، آپ نے امت کو مسکرانے کا درس دیا ہے، خوشخبریاں ہیں، خیر ہے، بلائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا بڑا ہی غریب سے ابھی تھا، وہ اصل میں رمضان کا روزہ رکھا ہوا، روزے کی حالت میں اہل خانہ سے جمع کر بیٹھے، صحبت کر بیٹھے، اور جرمانہ اس کا بہت بھاری ہے، جسے کفارہ ہم کہتے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھنے، اور وہ بھی لگاتار رکھنے، اس میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی آپ نے 1 2 3 کر کے 50 پہ پہنچے ہیں نا، 51 والا روزہ رکھنا تھا تو نہیں رکھ سکے، پھر دوبارہ پھر 1 2 3 4 5 6، یعنی جرم بہت بڑا ہے، تو اللہ نے اس کا کفارہ بھی بڑا رکھا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اچھا وہ صحابی آپ کے پاس آ گئے، اس نے کہا محبوب یہ میرے سے ہو گیا ہے، فرمایا 60 روزے رکھ، سونے آگے ایک نہیں رکھا گیا تو 59 کی تو رکھوں، آگے وہ فرضی تھا تو وہ نہیں نبھایا گیا اور اس میں معاملہ خراب ہو گیا، تو 60 روزے میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور میں چلو ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دو۔ انہوں نے کہا سونے میں آپ مزدور آدمی ہیں، میں تو کھانا کھواؤں کسی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہو۔ ہم نے تو رسموں کے بوجھ ڈال ڈال کے اس مسکین کو کیسا حال اس کا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دین ہمارا کتنا بیوٹیفل ہے، کتنا پیارا، یعنی کفارہ اس پہ فرض ہے، کفارے کے بغیر اس کی بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے قبل آئیں یا تماسا، اپنے اہل خانہ کے قریب جانے سے پہلے کفارہ تمہیں دینا ہی پڑے گا، کفارہ ہے اس پہ فرض ہے، لیکن دین کتنا بیوٹیفل ہے۔ فرمایا کہ محبوب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بڑا غریب ہوں۔ فرمایا ادھر جا کے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا مسجد نبوی میں، تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی 2 ٹوکرے کھجوروں کے بھرے ہوئے، وہ دونوں ہی ٹوکرے لے کے نا محبوب کے پاس آ گیا، محبوب یہ میں گفٹ لایا ہوں، اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا وہ کہاں ہے بندہ جو آگے بات کر رہا تھا جی میرا کفارہ بنتا ہے؟ آپ نے اس کو بلایا، بلا کے آپ کہتے میرے سے ابھی یہ دونوں ہی کھجور کے ٹوکرے لے جا، اور جا کے نا اپنے محلے میں، قبیلے میں، علاقے میں، اپنی سوسائٹی میں، کالونی میں یہ سارا ہی تقسیم کر دے، 60 مسکینوں تک تیرا یہ کفارہ پہنچے گا، اور اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، اور تیرے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ بڑے آرام سے کہتا ہے محبوب جس محلے میں میں رہتا ہوں نا، مجھ سے غریب پورے محلے میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے غریب میں ہوں، مجھ سے غریب کوئی بھی نہیں، غربت ڈر میں اتنی، میرے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اتنا مسکرائے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حتی یرا نواجسہ، آپ کی جو آخری داڑیں ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بھی زیارت کر لی، اتنا آپ کھل کے ہنسے اس بندے کی بات سن کر۔ پھر صحابہ کو کہا صحابہ تمہیں پتا ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ بلکہ نا اس حدیث کو سن کر مسکرانا، ہنس دینا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بھی طریقہ ہے، حدیث سنیں، بیان کریں اور ساتھ مسکرا دیں۔ جس جگہ پر سچے نبی مسکرائے اس مسکراہٹ کا بھی اجر ہے اور سنت پہ عمل ہے۔ صحابہ نہ مسکرا دیے، صحابہ تم بھی مسکراؤ، صحابہ بھی مسکرائے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ محبوب نہیں پتا۔ فرمایا اس بندے کی بات سن کے نا کہ محبوب میرے محلے میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اللہ بھی مسکرا دیا ہے، اللہ بھی خوش ہو گیا ہے، اللہ نے بھی مسکراہٹ دی ہے۔ فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اللہ ہنسے ہیں۔ فرمایا یہ لے جا اپنے گھر جا کے خود کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، اللہ تیرا کفارہ قبول کرے گا اور اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرما دے گا۔ یسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں ہمارے دین میں۔ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا بھی نہیں تو گیا فارغ، نہ، اسلام کے اندر خوشخبریاں ہیں، اسلام کے اندر رحمت کا دین ہے بھائیو، تعاون ہے، محبت ہے۔ آپ نے قدم قدم پہ، خاص کر یہ جو فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، بڑے اعمال اور بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا ہے بشر المشائین فی الظلمات، روتے ہموں کو ہنسایا ہے آپ کے اور میرے سچے نبی نے، یقین جاننے بشارتیں دے دی، کہیں توبہ کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بشارت ہے؟ پہلی امتوں میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ گناہ ہو گیا، اب جو شرک ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ انہوں نے قتل کیا تھا ایک دوسرے کو، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے عمدن، جان بوجھ کے، بھول کے، جیسے بھی، اب یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا اللہ اب نہیں کرتا، تو معاف کرنے والا معاف کر دے۔ میرے سچے نبی مائے جو صدقے دل سے کہہ دیتا ہے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ بھائیو یہ ہمارا دین ہے،
یہ خوشخبریاں ہیں. تو اس خوشخبری کے اوپر خود بھی قائم رہنا. اور آپ کی زندگی پڑھ لیں, آپ نے قدم قدم پہ, یعنی یہ جو عشرہ مبشرہ کے نام سے ہمیں ایک حدیث یاد ہے, ہم ایک بولتے بھی ہیں لفظ بڑا عام ہے, عشرہ مبشرہ مطلب کیا؟ عشرہ کہتے ہیں 10, مبشرہ کہتے ہیں ایسے 10 صحابی جن کو نام لے کر آپ نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, وطلحہ فی الجنہ, والزبیر فی الجنہ, وسعد فی الجنہ, وسعید فی الجنہ, وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یعنی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو نام لے کر خوشخبری جنت کی کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیارے بھائیو, پورا دین ہی خوشخبریوں میں. نمازی تم بن جاؤ, جنت کی بشارت ہے. روزے تم رکھو, جنت کی بشارت ہے. نظر میں حیا پیدا کرو, جنت کی بشارت ہے. حلال لقمہ استعمال کرو, جنت کی بشارت ہے. والدین کی خدمت گزار بن جاؤ, جنت کی بشارت ہے. بیٹیوں کے لیے ہمدرد بن جاؤ, جنت کی بشارت ہے. معاشرے کے لیے سہارا بن جاؤ, جنت کی بشارت ہے. قدم قدم پر آپ کے اور میرے سچے نبی نے امت کو بشارتیں دی ہیں. بھائیو, یہی اسوہ ہمیں اپنانا چاہیے. جس محفل میں بیٹھیں, جس جگہ پہ بیٹھیں, خوشخبریاں سنائیں, امید پیدا کریں. عموماً ہوتا نا حالات بھی جس طرح کے, یار حالات بڑے ہوں تیسی ماری جانا ہے. ایک آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی مریض کے پاس ہے نا, انہوں نے کہا بھی انہیں نہیں بچنا, انہیں وہ ساڈا جی صاحب ہوں تزیت کرن جانا ہے تو ادا انہوں جی مار ہونے. وہ بھائی تزیت تو ہوتی ہے تسلی, تیمارداری جو ہوتی ہے نا, تیمارداری کرنا, وہ تو اس کو بیچارے کو تسلی دینی ہوتی ہے. گھبرانا تو صحیح ہو جانا ہے, گھبرانے کی ضرورت. آپ بھی ایسا ہی کرتے تھے, لا باسا تو اور میں گھبرانا, اللہ نے تجھے گناہوں سے بھی پاک کر دینا اور اللہ نے تجھے صحت بھی عطا کر دینی. وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے ابھی انہیں نہیں بچنا. عموماً ہمارا طریقہ ہوتا ہے بیمار کے پاس بیٹھ کے, فلانے رشتے دار بھی نا یہ مرض سی تے بچیا نہیں سی پاجی, فلانا بھی نا عزیز ایک دوست سی تے ان کا بھی بھرا جی مریا سی, وہ بیچارہ ان کی مر جاتا بڑھ کے. تو یہ تیمارداری تو نہیں کر رہے آپ, یقین جانا یہ تیمارداری. تیمارداری کے اندر تو حوصلہ ہے, اس کے اندر تو خوشی ہے. آپ نے وہ خوشیاں پیدا کی ہیں پیارے بھائیو, تسلیاں دی. اس بندے نے پتا کہ کیا, اس نے کہا بھی انہیں نہیں بچنا. آپ نے تو تینوں واقعی مار چھڑے, تم نے تو اس کو واقعی مار دیا. یہ جو تم نا امیدی پھیلا رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امید پھیلائیں, خوشخبریاں دیں, محبت کی فضا پیدا کریں. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے سچے نبی مسکراہٹ کا, ہاں جو ہنسنا منع ہے نا, اتنا اونچی ہنسنا, اتنا کھل کھلا کے ہنسنا کہ آوازیں اور کہہ کے دور جائیں, یہ جائز نہیں ہے. ہر وقت ہی ہنستے رہنا, ہر وقت ہی کہہ کے ہی لگ جاتے رہنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ نے صحابی کو کہا تھا, صحابی رویا بھی کر اور ہنسا کم کر, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بندے کی زندگی. لیکن جو جائز ہے نا وہ تبسم فرمانا, تبسم جائز ہے. تبسم کریں, مسکراہٹ بھی رکھیں, مسکرائیں بھی, دین کے دائرے میں رہ کے کچھ ایسی بات بھی کر لیں جو خلاف شرع بھی نہ ہو اور اس کے اندر ہنسی مذاق بھی ہو. اسلام اسے منع نہیں کرتا. انہ اضحک و ابکا, اللہ ہنساتا بھی ہے اور اللہ رلاتا بھی ہے. دونوں ہی چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے. تو پیارے بھائیو, خوشخبریوں والی جو ہے نا زندگی اور لائف کا اس کو حصہ بنائیں, خود بھی پر امید رہیں اور اس امید پر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں. میرا مالک اپنی رحمتیں دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی ضرور کرے گا. دعائے خیر فرما دیں. قادری صاحب کے والے سے جوید مراج صاحب کہہ رہے تھے, والدہ جی ان کے والد صاحب بیمار ہے, جوید مراج صاحب کے والد صاحب, ان کے لیے بھی کریں. سب بھائی جتنے بیٹھے جو جو جائز تمنا دل میں ہیں اللہ سب کی پوری فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما لیں. اللہ جی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے, سچے نبی کی محبت میں بیٹھتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. جتنے بھائی عقیدت محبت سے بیٹھتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اللہ تو قبول فرما لے. اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ یہ جتنی خوشخبریاں ہم نے آج سنی ہے نا, تھوڑے سے وقت میں یہ ساری خوشخبریاں ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے سارے بھائیوں کو سبھی خوشیاں نصیب فرما دے.
اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھنا اور خوش رکھنا، ان کو غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، حادثوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے ہمارے سارے بھائیوں کو محفوظ فرمانا۔ اللہ فیملیاں، گھروں میں اولادیں ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، دوستوں پر، برادری پر، اہل خانہ پر، تعلق والے، اور یا اللہ سب سے بڑا رشتہ تو دین کا رشتہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان پریشان ہے، مجبور ہے، ٹینشن میں ہے، اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تو اپنا فضل نازل فرما دے۔ بالخصوص ہمارے جو بھائی یہاں پہ موجود ہیں، یا اللہ کوئی پریشان ہے بیماری کے سبب سے، اللہ شفا عطا فرما، اللہ مکمل صحت عطا فرما۔ زندگی تو وہ ہے جو صحت والی ہے، بیماری سے تو ہمارے سچی نبی نے بھی پناہ مانگی ہے علیہ السلام۔ اللہ جتنی زندگی ہے صحت والی، ایمان والی، عمل صالح والی اور عزت والی زندگی عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ فرمانا، رذیل عمر سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ عزت 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 والی زندگی عطا فرمانا۔ جس طرح تو نے دنیا میں عزتیں دی ہیں، اللہ حشر کے دن بھی ان عزتوں کو قائم رکھنا۔ اللہ اس میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا۔ مالک اپنے فضل سے ہمارے جو رشتہ دار، دوست احباب بیمار ہیں، گھروں میں اولاد میں سے کوئی بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، والدین، بالخصوص قادری صاحب کے والد صاحب اور جوید مراج صاحب کے والد صاحب، اللہ دونوں بزرگوں کو صحت دے دے، میرے اللہ شفا دے دے، اللہ تو شفا دے دے، مہربان اللہ تو شفا عطا فرما۔ اللہ جمعے والا دن ہے، دوسرے دنوں کی مناسبت سے یہ بڑی برکت والا دن ہے، اور یہ جو اس وقت جو گھڑیاں چل رہی ہیں نا، ہمارے سچے نبی نے فرمایا ہے عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس لمحے بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ گھڑیاں بھی وہ ہیں، اللہ مغرب کا وقت قریب ہے، اللہ جو جو جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دے، اللہ جائز تمنائیں پوری فرما دے، رحیم کریم اللہ تو فضل کر دے، اللہ تو ملجا و مہوا ہے، کل کائنات کو تو اکیلا ہی پال رہا ہے، تیرے اکیلے کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے، مدبر تو ہے، کائنات کا خالق تو ہے، ہم تیرے در کے فقیر اور سوالی ہیں، ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، میرے جو بھائی کو جو چاہیے اللہ تو عطا کر دے۔ اللہ تو خود ہی کہتا ہے مانگو، خود ہی کہتا ہے، اور تیری ذات بہت بلند ہے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ تو نہیں آتا، پر تو مہربان اللہ ہے، تو اپنی رحمتوں کا خود ہی نزول فرما دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، اللہ جو ہمیں چاہیے، ہماری اولادوں کو، والدین کو چاہیے، اللہ تو عطا فرما، اللہ تو عطا فرما، عطا فرما۔ جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں نا، جو یاد بڑے آتے ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو روشن کر دے، میرے اللہ تو ان کی قبروں کو روشن فرما۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان اہل ایمان وفات پا گئے، میرے اللہ ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رکھا ہے، اللہ جتنے مسلمان، جتنے اہل ایمان وفات پا گئے، اللہ تو ان کو معاف کر، میرے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، رحیم کریم اللہ معاف کر دے۔ اللہ جب یہ دعا ہوتی ہے نا تو اپنے سارے یاد آ جاتے ہیں جو دنیا سے گئے ہوتے ہیں، اللہ تو سب کو معاف فرما، سب کی مغفرت کر دے۔ اللہ کوئی رزق کے معاملے میں پریشانی ہے تو اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما، اللہ تو غربت دور کر دے، فقیری دور کر دے، تنگ دستی دور کر دے، میرے اللہ صرف اپنے در کی محتاجگی دینا، اپنے در کے علاوہ ہر جگہ سے ہی غنی کر دے، ہر جگہ سے ہی بے پرواہ کر دے، تیری ذات کے علاوہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اللہ تو توفیق عطا فرما، رحیم کریم اللہ فضل کرم نازل فرما، کرم کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ پریس کلب کے جتنے ممبر احباب اس وقت موجود ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، ان کے اوپر رحمتیں فرما، اللہ ان کو کلمہ حق مزید بلند کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ بڑا پاکیزہ اور مقدس شعبہ ہے
ہمارے بھائیوں کو اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے ذریعے خیر کو عام کر دے اور برائی اور شر کو ختم کر دے رحمتیں فرما دے فضل کر دے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما محنت کس حد تک ہے یا اللہ وہ پاکستان اسلام کے محافظ ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما اللہ تو ان کا مددگار بن جا ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما قیامت تک آباد فرما جو پاکستان کے خلاف ہے دشمن ہے اسلام کا اور پاکستان کا اللہ تو ذلیل و رسوا کر سب کو ذلیل و رسوا کر دے مذہب کے رنگ میں سیاست کے رنگ میں جو ہمارے ملک کا مخالف ہے دشمن ہے اسلام کا مخالف دشمن ہے اللہ ذلیل و رسوا کر عالم اسلام کی مدد فرما کفر کو ذلیل و خوار فرما وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ماشاءاللہ ماشاءاللہ